ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قصہ بدر کے بارے میں ایک بڑی حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر تیار ہوا، پہلا مقصد تو ان کا یہ تھا کہ ہم اپنے قافلے کی حفاظت کریں، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اگر موقع ملا تو پھر مسلمانوں کے ساتھ بھی جنگ کر کے ان کی قوت کو ہمیشہ کے لیے شکست دے۔ ان تستفتحوا، اب سمجھیں یہ قرآن پاک ہے کہ ابو جہل نے کیا کیا پتہ ہے؟ اس نے آ کے سب سے پہلے اللہ کے کعبے کا طواف کیا، اور ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی کہ یا اللہ ہم 2 جماعتوں میں سے جو حق پر ہے اس کو فتح دے اور جو ناحق پہ ہے اس کو ختم کر۔ یعنی یہ بھی دعا نہیں مانگی کہ ہمیں فتح دے، ہمیں کامیاب کر دے، نہیں، ہم 2 میں جو حق پر ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ابو جہل ہے یعنی اشد عداوۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا سب سے بڑا دشمن، اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ علیہ السلام، کہ میرا فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے۔ علماء نے لکھا کہ فرعون چاہے جیسا تھا، بدبخت کافر تھا، حد سے تجاوز کرنے والا، لیکن ابتدا میں تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، اس کو پالا پوسا، بچپن سے لے کر جوانی تک اس کو اپنے محل میں رکھا، اور آخری وقت میں جب ڈوبنے لگا تو اس وقت بھی وہ ایمان لے آیا کہ آمنت برب موسیٰ وہارون۔ تو اس کے اندر یہ 2 باتیں تو تھیں نا جی، کہ ابتدا میں اس نے پیغمبر کی خدمت کی، اور آخر میں اس نے اعتراف کیا کہ یا اللہ میں ایمان لیے۔ ٹھیک ہے کہ اب وقت نہیں تھا ایمان لانے کا، چونکہ جب عذاب نازل ہو جائے تو پھر ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب انسان کو غرغرہ لگ جائے، سکرات الموت میں آ کے غرغرہ پانی ڈالو غرغر کر کے نکل آئے، اس وقت پھر توبہ شبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جب سورج مشرق کے بغیر مغرب سے نکل آئے پھر بھی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ لیکن اس نے کوشش تو کی نا۔ ابی جہل کا تو یہ عالم تھا کہ ابتدا سے دشمن اور موت تک دشمن، یعنی اس وقت بھی غرور نہیں ٹوٹا۔ تو اب دیکھیں کہ یہ ابی جہل ہے، لیکن مشکل کی گھڑی میں اللہ کے گھر کا طواف کر کے ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا کس سے مانگ رہا ہے؟ خدا کے لیے عمرے پہ آئے ہو، جیسے آئے ہو ویسے نہ واپس چلے جاؤ، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ کہ مسلمان تو قبروں سے مانگے، داتا سے مانگے، شہباز قلندر سے مانگے، ابو جہل خدا سے مانگے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اللہ قادر ہیں، آج اگر وہ صحابہ کو اٹھا زندہ کر دیں تو ہم مسلمانوں کو دیکھ کے وہ کہیں گے کہ بھئی یہ مسلمان تو ہمیں نہیں لگتے، پتہ نہیں کس مذہب کے لوگ ہیں۔ ابو جہل نے بھی کعبے میں دعا کی اور
ملتزم پہ دعا کی. ملتزم ایسا مقام ہے کہ جہاں جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ دعا شریعت کے خلاف نہ ہو. یعنی اپنے کسی دشمن کی موت مانگ رہا ہے، رشتہ داروں کی ہلاکت مانگ رہا ہے، کسی کی بربادی کی دعا کرے، یہ دعائیں الٹا تمہارے گلے پڑیں گی. دعا وہ ہوتی ہے کسی کی ہدایت کہ اللہ چاہے دشمنوں کو بھی دوست بنا دے. تو بہرحال اب دیکھیں کیسے دعا کی اس نے کہ ہم دو میں جو بھی حق پہ ہے. ایک مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے.